آج ہم وحید الدین سلیم کا قطعہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہمیں قطعہ کے بارے میں اور وحید الدین سلیم کے بارے میں مختصر جاننا ضروری ہے۔ قطعہ غزل کے انداز میں لکھی ہوئی مختصر نظم ہوتی ہے۔ پہلے کلاسیکی غزل میں جب ایک بات ایک شعر میں نہیں کہہ سکتے تو دوسرے یا تیسرے شعر میں بات مکمل کرتے تھے۔ رباعی کی طرح قطعہ بھی عام طور پر 4 مصرعوں کی نظم ہوتی ہے، لیکن رباعی اور قطعے میں 2 باتوں کا فرق ہوتا ہے۔ رباعی کے لیے ایک بحر اور اس کی کچھ شکلیں مخصوص ہیں، اور رباعی کے 3 مصرعوں کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے 4 مصرعے بھی ہم قافیہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف قطعے کی شرط یہ ہے کہ اس میں مطلع نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کے پہلے دونوں مصرعے ہم قافیہ نہیں ہوتے ہیں۔ قطعہ کلاسیکی شاعروں کے یہاں عموماً غزل کے اشعار میں ملتا ہے۔ قطعہ بند اشعار غزل کے اندر 2 بھی ہو سکتے ہیں اور 2 سے زائد بھی، لیکن آج کل کے زیادہ تر شعراء نے قطعے کو رباعی کی طرح صرف 4 مصرعوں تک محدود کر دیا ہے۔ وحید الدین سلیم ماہر لسانیات، صحافی، مترجم، کامیاب مصنف اور شاعر تھے۔ انہوں نے پہلے مفتوں اور پھر سلیم تخلص اختیار کیا تھا۔ پانی پت میں آپ نے شروعاتی تعلیم حاصل کی تھی۔ کم عمری میں ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور 1882 میں یعنی 1882 میں آپ نے مڈل اسکول کا امتحان پاس کر لیا۔ اس کے بعد لاہور کے اورینٹل کالج میں تعلیم جاری رکھی۔ طالب علمی کا زمانہ غربت میں بسر ہوا تھا آپ کا۔ ایک دوست کی مدد سے ایجرٹن کالج میں مشرقی لینگویج کے لیے بھاولپور میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ حال ہی نے 1894 میں انہیں علی گڑھ میں بلوا لیا اور وہیں پہ آپ کی ملاقات سر سید سے ہوئی تھی۔ 1907 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کی ادارت کے لیے انہیں مدعو کیا گیا تھا اور قیام علی گڑھ میں وحید الدین سلیم نے انجمن مترجمین قائم کی تھی، جس کا مقصد انگریزی کتابوں کو اردو میں منتقل کرنا تھا۔ جب حیدرآباد میں جامعہ عثمانیہ قائم کی گئی تو نصاب کی کتابوں کو طالب علموں کے لیے اردو میں ترجمہ کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی۔ راس مسعود اور بعض دوسرے حضرات نے سلیم کو حیدرآباد بلوا لیا۔ یہاں ترجمے کے کام کو آگے بڑھانا تھا، جس کے لیے وضع اصطلاحات کی کمیٹی بنائی گئی۔ اس میں مختلف علوم کی کتابوں کا ترجمہ کرنے کے سلسلے میں اصطلاحات سازی کی ضرورت پیش آئی۔ جب شعبہ اردو کا قیام عمل میں آیا تو انہیں پروفیسر مقرر کر دیا گیا۔ آخری زمانے میں صحت کی خرابی کے باعث ملیح آباد چلے گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا تھا۔ وحید الدین سلیم کا قطعہ دعوت انقلاب ہے۔ کیا لے گا مردہ افتادہ بن کے تو، طوفان بن کی ہے تیری فطرت میں انقلاب، کیوں ٹمٹمائے کرم کے شب تاب کی طرح، بن سکتا ہے تو اوج فلک پہ اگر شہاب، وہ خاک ہو جس سے ملے ریزہائے زر، وہ سنگ بن کے جس سے نکلتے ہیں لالے ناب، چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس لیے، پرواز رکھ بلند کہ تو بن سکے عقاب، وہ چشمہ بن کے جس سے ہوں سرسبز کھیتیاں، راہرو کو تو فریب نہ دے صورت سراب۔ وحید الدین سلیم اس قطعے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ حرکت و عمل کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ مردوں کی طرح زندگی بسر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی انسان کو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی ایسے کام کرنے چاہیے جنہیں دیکھ کر ان کا حوصلہ بڑھے، ان کے اندر امنگ پیدا ہو کہ وہ بھی دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم ہو جائیں۔ یہاں پر شاعر نے انقلاب کی بات کی ہے تو شاعر نوجوانوں کو ایسے عمل کی دعوت دیتا ہے جس عمل سے زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ بیکار، سست اور کاہل ہونے سے زندگی اچھی بسر نہیں ہوتی ہے۔ آدمی وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے اور انسانی فطرت میں تبدیلی پوشیدہ ہوتی ہے۔ آدمی ہر آن کچھ نہ کچھ نیا کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نئی نئی ایجاد ہمارے سامنے آتی ہیں اور آج ہم اتنا ترقی کر چکے ہیں۔ اس وجہ سے شاعر نے ہمیں انقلاب کی دعوت دی ہے، یعنی ہمیں وقت کے ساتھ خود کو بھی بدلنا ہے اور ایسا بدلنا ہے جو فائدے مند ہو ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اور انقلاب تو ہماری رگ و پے میں بسا ہوا ہے، یعنی ہمارے انقلاب، ہماری تبدیلی کے باعث آج ہم چاند پہ پہنچ چکے ہیں۔ کیوں ٹمٹمائے کرم کے شب تاب کی طرح، بن سکتا ہے تو اوج فلک پر اگر شہاب، جس طرح آسمان پہ سورج، چاند، تارے چمک کر روشنی فراہم کرتے ہیں تو تم بھی آسمان کی بلندی پر اسی طریقے سے چمکو، نہ کہ جگنو کی طرح جو زمین پہ رہتا ہے اور اس کی روشنی بھی کم ہوتی ہے۔ چمکنا ہے تو ستارہ بن جاؤ جو بہت اونچائی پر رہتا ہے لیکن دور سے دیکھنے والے بھی اسے دیکھتے ہیں اور ستاروں کے ذریعے سے راستے ڈھونڈتے ہیں، اور مسافر ستاروں کے ذریعے سے جس طرح سے راہ پاتا ہے اسی طریقے سے تم بھی ہو جاؤ، تم کو لوگ بلندی پہ چمکتا ہوا دیکھیں اور تم سے کچھ نیا سیکھیں۔ یعنی رات کو چمکنے والے جگنو کی طرح نہ چمکو، اگر تمہارے اندر تھوڑا سا بھی حوصلہ ہے تو آسمان کی بلندی پہ ستارہ بن جاؤ۔ وہ خاک ہو جس سے ملے ریزہائے زر، وہ سنگ بن کہ جس سے نکلتے ہیں لالے ناب، ایسی خاک بن جا جس میں مٹی کے ذرے نہ ہو بلکہ اس خاک میں سونے کے ذرے پائے جائیں۔ تجھے ایسا پتھر ہونا چاہیے جس سے لال یعنی قیمتی جواہر نکلے۔ پہاڑوں میں عام پتھروں کے ساتھ ساتھ لال بھی نکلتے ہیں، تو تم معمولی پتھر نہ بنو اور نہ ہی معمولی سی خاک بنو، بلکہ تم قیمتی پتھر بن جاؤ جس کی قدر و قیمت ہو۔ چڑیوں کی طرح دانے
سینے پہ گرتا ہے کس لیے، پرواز رکھ بلند کہ تو بن سکے عقاب۔ یہاں پر وحید الدین سلیم نے عقاب کی مثال دی ہے۔ وہ چاہتے تو کسی اور بھی پرندے کی مثال دے سکتے تھے، لیکن عقاب کی مثال دینے کی وجہ یہ ہے، چڑیا یا کوئی بھی پرندہ، ان کی پرواز جو ہے وہ بہت زیادہ بلند نہیں ہوتی ہے اور وہ ننھے ننھے دانوں پر ہی اکتفا کر لیتی ہے، ان کی خواہشیں زیادہ نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن عقاب بڑے شکار کی تلاش میں رہتا ہے، اسی لیے وہ شاہین کہلاتا ہے۔ وہ بلندی پہ رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی اور معمولی چیزوں کو زندگی کا حاصل نہ سمجھو، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اس کی نظر بڑی چیز اور فائدے پر ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی وہ دوسروں کو نفع بھی پہنچائے۔ نہ کہ چڑیوں کی طرح بنو کہ دانا ملے اور اسی کے اوپر ٹوٹ پڑے، بلکہ عقاب کی طرح بنو کہ جس طرح سے عقاب اپنا شکار خود تلاشتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں اپنی کامیابی کا راستہ خود تلاشنا چاہیے۔ وہ چشمہ بن کے جس سے ہوں سرسبز کھیتیاں، راہرو کو تو فریب نہ دے صورت سراب۔ ایسا چشمہ بنو جس کے پانی سے کھیتیاں سرسبز اور شاداب ہوتی ہیں، فصلیں لہلہاتی ہیں۔ دنیا میں کچھ چشمے ایسے بھی ہیں جن سے پانی تو بہتا ہے، لیکن پانی ادھر ادھر بہ جاتا ہے، وہ کس کھیت وغیرہ میں نہیں جاتا ہے، جس سے پانی برباد ہو جاتا ہے اور کھیتیاں بھی برباد ہو جاتی کیونکہ پانی اس تک نہیں پہنچتا ہے۔ تو اس طرح سے نہ بنو، بلکہ ایسے چشمے بنو جس سے فصلیں اچھی ہوں، کیونکہ فصل جب اچھی ہوتی ہے تو کسانوں کو نفع پہنچتا ہے کہ چشمے کی وجہ سے فصل لہلہاتی ہے، ہری بھری ہوتی ہے اور اس سے بہت زیادہ منافع ہوتا ہے۔ تو ایک انسان کے عمل سے اس دنیا اور دنیا میں بسنے والوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ ریگستان میں جب مسافر ریگستان کا سفر کرتے ہیں تو وہاں پر ان کو ہر جگہ پانی کا شبہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ راستہ طے کرتے ہیں اور وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں پر پانی تو تھا ہی نہیں، صرف ان کو دھوکا ہوا تھا۔ تو اس طریقے سے تم دوسرے لوگوں کو دھوکا نہ دو، جس طریقے سے ریگستان میں مسافروں کو پانی کا دھوکا ہوتا ہے، اس طرح سے تمہاری وجہ سے کسی اور کو کسی بھی چیز کا دھوکا نہ ہو۔ مجموعی طور پر اس پورے خطے میں وحید الدین سلیم نے انسانی قوت اور اس کی خوبیوں کو بیان کیا ہے اور اس بات کا احساس دلایا ہے کہ انسان چاہے تو اپنی کوششوں سے ہر مشکل کو آسان بنا سکتا ہے، نہ صرف اپنی ہی مشکلوں کو آسان کر سکتا ہے بلکہ اس کا ہر عمل دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ثابت ہو سکتا ہے۔